پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بڑی بڑی مونچھوں والا ایک نوجوان رہتا تھا، جسے سب گاؤں والے تیس مار خان کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دن تیس مار خان اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ وہ انہیں اپنی بہادری کی داستانیں سنا رہا تھا۔ اس کے دوست بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ تیس مار خان نہایت بزدل شخص ہے۔ یہ بہادری کے قصے تو من گھڑت ہیں، اور تیس مار خان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے دوست اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو خود کو ان سے ممتاز ثابت کر کے تسلیم پا رہا تھا۔ اس دن تو تیس مار خان نے گپ ہانکنے میں حد ہی کر دی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم لوگ شاید جانتے نہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ میں اگر برگد کے درخت کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر کھینچوں تو وہ زمین سے ہی اکھڑ جائے۔ یہ سن کر سب دوستوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میاں تیس مار خان، تم نے کبھی برگد کا درخت اکھاڑا بھی ہے؟ ایک دوست بڑی حیرانی سے بولا۔ تم ایک کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو درجنوں برگد کے درخت اکھاڑ پھینکے ہیں۔ تیس مار خان نے سینہ پھیلا کر کہا۔ درجنوں بار؟ ایک دوست بامشکل ہی اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولا، شاید یہ کام تم نے خواب میں کیا ہوگا۔ یہ سن کر تیس مار خان آگ بگولا ہو گیا۔ تم میری بہادری کو للکار رہے ہو۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جاؤ برگد کا درخت ڈھونڈو اور پھر مجھے بتانا۔ میں تم سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اسے زمین سے اکھاڑ کر دکھاؤں گا۔ تیس مار خان کی بھڑک سن کر سب دوست مسکرانے لگے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم کسی درخت پر ظلم ڈھائیں؟ ایک دوست نے بحث ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ تیس مار خان خیالی میں ایسی گپ ہانک رہا ہے جسے پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ اسے مزید بے عزتی سے بچانا چاہتا تھا۔ باقی دوستوں نے بھی تیس مار خان کا دل رکھنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بات کو ختم کر دیا۔ سب دوست وہاں سے رخصت ہو گئے، مگر تیس مار خان کے دل میں یہ چبھن ہونے لگی کہ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اس نے پورا طے کر لیا کہ وہ ان کے سامنے برگد کا درخت اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ اگلے دن وہ برگد کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس نے لوگوں سے برگد کے درخت کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک شخص اسے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑی درخت کے پاس پہنچا اور بتایا کہ یہ برگد کا درخت ہے۔ جب تیس مار خان نے برگد کا درخت دیکھا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ قد میں کافی بڑا اور حجم میں اتنا موٹا تھا کہ تیس مار خان کی باہیں اس کے گرد پوری نہیں آ سکتی تھیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ واقعی اس نے ضرورت سے زیادہ گپ ہانک ڈالی ہے۔ اس نے دعویٰ پورا کرنے کا ارادہ بدلا اور واپس لوٹ آیا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا درخت دکھائی دیا جو اس کے قد سے چند انچ ہی نکلتا ہوگا۔ پتوں کی شباہت دیکھ کر اسے شک پڑا کہ یہ برگد کا ہی درخت ہے۔ اس نے 2-3 افراد سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ برگد کا نوعمر درخت ہے۔ تیس مار خان نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اوپر کھینچنا چاہا، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ و بچار میں مصروف ہو گیا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ وہاں سے بڑھائی کے پاس پہنچا اور اسے چند سوال کیے۔ جواب پا کر وہ وہاں سے نکلا اور مختلف جگہوں پر گھومتا رہا۔ شام تک اس نے ایک تھیلا حاصل کر لیا۔ اس کے دوستوں نے اس کے ہاتھ میں تھیلا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ اس میں کیا ہے، مگر تیس مار خان نے کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ اگلی صبح وہ تھیلے کے ہمراہ برگد کے درخت کے پاس پہنچا اور اس کی جڑوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ اس نے اپنی کلہاڑی سے جڑوں پر ضربیں لگائیں اور انہیں جگہ جگہ سے توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے بڑی احتیاط سے تھیلے کا منہ کھولا اور کٹی پھٹی جڑوں پر کچھ نکال کر چھڑکنے لگا۔ تھیلے میں دراصل دیمک کے کیڑے تھے جو اس نے مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے تھے۔ جڑوں میں دیمک بھرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ وہ بلا ناغہ وہاں جاتا اور دیمک کی کارکردگی دیکھتا۔ بالآخر وہ دن آ ہی پہنچا جب برگد کی جڑیں کافی حد تک کمزور ہو گئی تھیں۔ تیس مار خان نے مٹی سے دیمک زدہ جڑوں کو چھپایا اور اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ اس نے برگد کا درخت ڈھونڈ نکالا ہے۔ اب وہ اسے زمین سے اکھاڑنے کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ دوستوں نے اسے سمجھانا چاہا مگر تیس مار خان انہیں زبردستی لے کر برگد کے پاس پہنچا۔ پہلے تو سب دوست یہ دیکھ کر ہنسنے لگے
کہ تیسمار خان نے برگد کا کیسا ننھا درخت ڈھونڈا ہے۔ بہرحال ننھا درخت ہی صحیح، زمین سے اکھاڑ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ تیسمار خان نے اپنے بازوؤں کو زور سے جھٹکے دیے اور آگے بڑھ کر درخت کے تنوں کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے گہری سانس لی اور زور لگانے لگا۔ اس کے بازوؤں میں سوئیاں چبھنا شروع ہو گئیں۔ تیسمار خان جوں جوں زور لگاتا تو اس کا چہرہ سرخ ہوتا جاتا۔ اس نے پوری قوت سے درخت کو جھٹکے لگانا شروع کر دیے۔ درخت کی جڑیں پہلے ہی دیمک زدہ تھیں۔ چند جھٹکوں کے بعد ہی درخت زمین سے چند انچ باہر آ گیا۔ وہ اب مزید جوش و خروش سے ضربے لگا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگوں میں بھی سوئیاں چبھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ سوئیاں کیوں چبھ رہی ہیں۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور پاگلوں کی طرح خود کو جھاڑنے لگا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی برگد کا درخت زمین پر جا گرا۔ دیمک کے کیڑوں نے تیسمار خان کے جسم پر کاٹ کاٹ کر زخم بنا دیے تھے۔ دوستوں کو تیسمار خان کی چالاکی سمجھ آ چکی تھی۔ انہوں نے اسے مزید تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حکیم کے پاس آ گئے۔ حکیم نے تیسمار خان کو نہلایا اور اس کے جسم پر مرہم لگایا۔ تیسمار خان کے پورے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ تکلیف سے بری طرح سے کر رہا تھا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ وہ آئندہ ایسی بات نہیں کہے گا جسے پورا کرنے کے لیے اسے اتنی تکلیف سے گزرنا پڑے۔ بہرحال اس نے یہ دعویٰ تو سچ کر دکھایا کہ وہ برگد کا پیڑ اکھاڑ سکتا ہے۔ تو دوستوں، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔